آپ لوگوں کے لیے یہ جو اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن نے یہ جو ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، اس سلسلے کا اصل مقصد جو ہے وہ آپ سے سننا کہ آپ کی تکالیف کیا ہیں۔ اگر آپ کا آج الیکشن کرایا جائے تو علی جاوید صاحب یہ الیکشن جیت جائیں گے، بیکاز انہوں نے ساری باتیں کر دیں۔ اور آپ لوگ پاکستان کے ایمبیسڈرز ہیں، جو آپ پاکستان کے بارے میں بات اپنے اس ملک میں جہاں آپ رہائش پذیر ہیں کرتے ہیں، وہی امپریشن پاکستان کے بارے میں وہاں کے رہنے والوں کو اور وہاں کی حکومت کو ملتا ہے۔ آپ اچھی بات کریں گے تو وہ آپ کو بھی اچھا سمجھیں گے، پاکستان کو بھی اچھا سمجھیں گے۔ اگر وہ پاکستان کے خلاف بات کریں گے جو آپ لوگ نہیں کرتے، تو وہ سوچیں گے کہ پاکستان میں ضرور کوئی کمی ہے۔ میں پچھلے دنوں میرے پاس سعودی عربیہ کے اسپیکر صاحب تشریف لائے تھے، بحرین کے اسپیکر صاحب تشریف لائے تھے، اور کل رات کو 3 ممبران امریکہ یو ایس کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو تشریف لائے۔ اور کل رات کو اور اس سے پہلے بھی میں نے ان سے اپنی گفتگو میں کہا کہ ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ لائق بھی ہیں، جہاں جاتے ہیں ایکسل کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہ اپنا جھنڈا گاڑ کے آتے ہیں۔ اب میں تو بات شروع کی تھی، انہوں نے مجھے ٹوک دیا بیچ میں۔ جب انہوں نے تعریفیں شروع کی تو دیٹ واز میوزک ٹو مائی ایئرز، اور میں چاہتا تھا کہ میں سنتا جاؤں اور وہ پاکستانیوں کی تعریف کرتے جائیں۔ اور آپ امیجن کریں کہ ہمارا دل کتنا بڑا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاکستانیوں کی تعریف آ کے کوئی غیر ملکی کرے۔ اور تو یہ جو آج کی کنونشن ہے، اس کا مقصد تو یہی ہے کہ آپ کی باتیں سنی جائیں۔ میں کچھ تجاویز دوں گا۔ نیشنل اسمبلی آف پاکستان آپ کی ہے، صرف ہم لوگ ڈیول نیشنلٹی نہیں رکھ سکتے، باقی پورے پاکستان کے سب رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنی جماعتوں سے بات کریں کہ ڈیول نیشنل کو یہاں الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے، اس پہ ڈیبیٹ ہو جائے، ڈسکشن ہو جائے، اور پھر اجازت دی جائے، اور تاکہ وہ یہاں سے کنٹیسٹ کر سکیں۔ یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، کہ ان کے لیے ریزرو سیٹیں کی جائیں، اس پہ بھی ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ کوئی آخری حرف نہیں ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کو ہم کس طرح انوالو کریں زیادہ۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جتنی ہماری ایکسپورٹ ہے اس سے زیادہ تو پیسے آپ بھیجتے ہیں، تو جو ہم ایکسپورٹرز کو میڈلز دیتے ہیں کہ ہائیسٹ ایکسپورٹر، وائی ناٹ ہائیسٹ ریمیٹر؟ وی شوڈ آنر۔ علی صاحب آپ کی یہ تجویز جو ہے بہت اچھی ہے۔ ہم جس طرح ہم نے کیا کیا ہے عطا صاحب، وہ ہم نے رومنگ ایمبیسڈرز بنایا ہے جن کو ہائیسٹ ٹیکس پیئرز ہیں، گڈ ول ایمبیسڈر۔ تو وائی کی ناٹ پاکستانیز ہائیسٹ 50 اور 100 ریمیٹرز بی گڈ ول ایمبیسڈرز آف پاکستان؟ گیو دیم دا آنر وچ دے ڈیزرو۔ ہم فورن انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں، فورن انویسٹمنٹ ٹھیک ہے پاکستان کے لیے ضروری، مگر جو فورن انویسٹمنٹ آپ لا سکتے ہیں یا لاتے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، آپ ملک میں پیسہ لے کے آتے ہیں، اور آپ پاکستان کا بھی خیال رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ جو پیسہ پاکستان میں آتا ہے وہ پاکستان کی اکانومی کو اسٹرینتھن کرتا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا یہ ہنڈی جو ہے، اس سے جو بھی پیسے لے کے آتے ہیں وہ بند کر دیں۔ جب وہ ہنڈی سے نہیں پیسے لے کے آئیں گے، ٹیکس نیٹ براڈ ہو رہا ہے۔ آپ نے اگر اپنے کسی رشتہ دار کو، کسی بھائی کو، بہن کو، والدہ صاحبہ کو، بیٹے کو پیسے بھیجیں، جب وہ ریمیٹنس کے تھرو آئیں گے اور اس سے آپ کوئی ایسٹ خریدتے ہیں، پراپرٹی خریدتے ہیں، تو اس پہ آپ کو وہ کنڈیشنز نہیں کرنی، کوسچنز نہیں پوچھے جائیں گے، اس لیے کہ آپ کا تو وائٹ پیسہ ہے، آپ کو اس کے اوپر ایڈیشنل ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں۔ تو وہ پیسہ جو ہے وہ آپ کا فار آل ٹائمز ٹو کم ایک سسٹم میں آ جائے گا۔ جو ہنڈی کے تھرو آتا ہے اس سے نہ آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور
کسی نہ کسی وقت آ کے ٹیکس والے پوچھیں گے یہ پیسہ کہاں سے آیا، جس کا جواب نہیں ہوگا. سو ہنڈی کو بھی بند ہونا چاہیے. آپ لوگوں سے جو ایشوز کیے، ہماری کانسٹیٹوئنسیز میں جو مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے کہ جو ہماری ایمبیسیز ہیں ان کے حوالے سے آتا ہے. ایمبیسیز میں کئی ایمبیسیز پہ بہت لوڈ ہے، یو اے ای پہ، سعودی عربیہ پہ، مے بی اٹلی، ان ممالک پہ بہت لوڈ بھی ہے. مگر ہمیں اپنے پاکستانیوں کو جو پاکستان ریمیٹنس بھیجتے ہیں اس ایمبیسیز میں وہ اسٹیٹس ملنا چاہیے جو مجھے یا میرے منسٹر یا میرے ایم این اے کو ملنا چاہیے، اس لیے کہ وہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. کیوں نہیں ہم ان کو وہ اسٹیٹس دے سکتے؟ دیں گے. شکایات آتی ہیں ہمارے پاس کہ آئی ڈی کارڈ نہیں بن رہا، نادرا کا سسٹم نہیں ہے. وقت کے ساتھ ہر چیز پیپر لیس ہو گئی ہے اور ہمیں بھی پیپر لیس ہونا ہے. ہو رہا ہے، بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے، مگر ابھی کافی نہیں ہے. ہمیں سب آن لائن کرنا پڑے گا. آپ کو ایمبیسی کے چکر نہ لگانے پڑے، کیونکہ جن ایمبیسیز کے آگے رش لگ جاتا ہے وہاں مشکلات بھی ہوتی ہیں، وہاں موسم کے بھی جو حالات دیکھنے ہوتے ہیں. تو آپ کے لیے تو آسانیاں پیدا کرنی ہیں. اور ایمبیسی، اور یہ آج کی کانفرنس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا گیپ ہے بٹوین منسٹری آف اوورسیز اینڈ فارن آفس اینڈ اسٹیٹ بینک اینڈ نادرا. تو ان کا کوئی جوائنٹ ورکنگ گروپ بننا چاہیے جو تجاویز یہاں سے دی جائیں گی کہ ان کو، اور میں یہ کہوں گا جو اب یہاں تجاویز دی جائیں گی ان کو پین ڈاؤن کریں، اس پہ ڈسکشن کریں، اس کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیج دیکھیں، اس کو پارلیمنٹ میں لائیں، ڈیبیٹ کریں اور ان کو لیجسلیٹ کر دیں. ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے لیجسلیٹ کر دیں. اور جب لیجسلیٹ ہو جائے گا، صوبوں سے میں بات کروں گا. صوبوں سے سارے سپیکرز ہیں، ہمارے گورنر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، ہمارے جو چیف منسٹرز ہیں اور گورنرز ہیں، ان سب سے ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم جو مشکلات، جس طرح انہوں نے بتایا کہ پنجاب میں ایک سسٹم ہے، وہ سسٹم باقی صوبوں میں بھی بنایا جائے. اگر پولیس ویریفیکیشن کا سسٹم ہے اس کو سمپلیفائی کرائے. مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا 5,000 روپے دینے چاہیے ساتھ ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ کے، کہ چلو وہ پاکستان آ رہے ہیں تو $500 یا $1,000 بھی تو خرچیں گے جو پاکستانی واپس آئیں گے، یا ان کو وہاں اگر سلوٹ ہے. ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اس کو ایک انڈسٹری کا رتبہ دیں. جو ٹیکس ہمارے پاس جمع ہوتا ہے، کتنا ٹیکس جمع ہوتا ہے پاکستان کے پاس؟ اس سے زیادہ تو ہمارے پاس ریمیٹنس آ جاتی. تو اگر اوور آل دیکھا جائے دیر ہیز ٹو بی کوآرڈینیشن بٹوین دا منسٹری آف اوورسیز، فارن آفس، منسٹری آف فائنانس، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، نادرا، اور یہ مختلف ان کا مل کے بیٹھ کے آپ کیبنٹ کے لیے پروپوزلز بنائیں اور ان پروپوزلز میں وہ چیزیں کریں. سخت سے سخت سزا دینی چاہیے جو اوورسیز پاکستانی کے زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں. اور وہ شروع کہاں سے ہو، وہ پٹواری، تحصیلدار، ایس ایچ او، ایس پی سے لے کے اوپر تک ہونا چاہیے. وہ ساری عمر کی محنت کی کمائی کر کے، ہر انسان کی خواہش ہوتی، جس طرح وہ شعر پڑھا گیا کہ وہ مٹی کے گھر بھول گئے. کوئی مٹی کا گھر نہیں بھولتا. ہر ایک کی خواہش ہوتی اسی محلے میں آ کے میں گھر بناؤں، اسی گاؤں میں گھر بناؤں جہاں سے وہ گئے ہوتے ہیں. ان کا دل وہاں پہ ہوتا ہے، ان کے خاندان ہوتے ہیں، ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے دوست ہوتے ہیں، جو سکول کالج میں پڑھے ہوئے وہ ہوتے ہیں، جنہوں نے فصل میں ان کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں. تو ان کا تو دل ہوتا ہے کہ وہ وہیں پہ آئیں اور آ کے پھر سے پیسے لگائیں. اور اگر ان کی محنت کا پیسے کی زمین پہ قبضہ ہو جائے تو یہ ہم سب پاکستانیوں کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. اس کے لیے آپ فردر لیجسلیشن کرنی ہے. چاہے سالک صاحب، یہاں باقی منسٹر صاحبان بھی بیٹھے ہیں، اس پہ اور لیجسلیشن کیجئے، اس کو اسٹرینتھن کریں. صوبوں کو کانفیڈنس میں ہم لیں گے، صوبوں کو اس کا حصہ بنائیں، چونکہ یہ مرکز کے کام کم ہے صوبوں کے، مگر ہم سب کو مل کے یہ کرنا ہے اپنے پاکستانی ڈائسپورا کے لیے. اور میں تو چاہ رہا تھا کہ علی جاوید صاحب کی ہر چیز جو ہے، جو انہوں نے بات کی، جو اس سے پہلے ملیشیا کے سفیر صاحب آئے، سعودی عربیہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، اور میں ان سب کے چیزیں نوٹ بھی کرتا.
مگر اور نوٹ کر کے تو ان میں سے کوئی زیادہ ایسی چیزیں نہیں تھیں جو کہ ہم کہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ نہیں ہو سکتی کچھ شاید نہ بھی ہو سکیں اور مگر بیسک چیزیں ہیں. اتنے سال ہو گئے ہم یہ چیزیں نہیں اور ڈیجیٹل اکانومی ڈیجیٹلائز کریں, پیپر لیس کریں, ایمبیسیز پہ رش کم ہو, گھر بیٹھے ہوئے اپلائی کریں. جب ہمارے اپنے بچے جاتے ہیں اور پھر یہ میڈیکل ٹورزم کی بات کی, جب ہمارے بچے خود جاتے ہیں کہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو دفتر میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں, ہمیں کسی کے دفتر میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتا. تو آپ کو بھی نہ ایمبیسی اور نہ پاکستان میں دفتر آنے کی ضرورت ہونی چاہیے. میڈیکل ٹورزم کا آپ نے بتایا, بالکل اس میں بہت پوٹینشیل ہے اور آلریڈی شروع ہو گیا ہے. میرا بیٹا آئی سرجن ہے, اس کے پاس انگلینڈ اور امریکہ سے پیشنٹس آتے ہیں اور وہ بھی یہاں سرجری کرتا ہے. اسی طرح بے شمار ہے. اٹ ہیز ٹو بی ٹیکن اپ ایز این انڈسٹری. اس کو ایڈورٹائز کریں, انکریج کریں, بیکاز یہی ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں جو یہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں وہاں پہ ایکسیل کرتے ہیں, وہاں سرجریز کرتے ہیں, تو وہ یہاں بھی کر سکتے ہیں. کاسٹ بھی ہے, آپ کی ویٹنگ بڑی لمبی ہے وہاں پہ. سو باتیں بہت تھیں, کرنے کا دل بھی تھا, آپ لوگوں سے فردن ملنے کا بھی بہت اشتیاق تھا, مگر میرا خیال ہے اگلی دفعہ زیادہ موقع ملے گا. میں جو ہمارے ڈیلیگیشن ہے جو کہ نیشنل اسمبلی پہنچ چکا ہے اس کو بھی جا کے ریسیو کروں. یورپین یونین کا, وہ آئرلینڈ سے ہیں, رومینیا سے ہیں اور جرمنی سے آئے ہیں. ہمارا جی ایس پی پلس کا بھی سٹیٹس ابھی آ رہا ہے. آپ لوگ ایمبیسڈرز ہیں, آپ لوگوں کی بھی اس میں مدد چاہیے ہوگی, آپ لوگوں کی رہنمائی چاہیے ہوگی, آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے ہوگی. بٹ ریسٹ ایشور, میں اپنے جو دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں, وزراء صاحبان, میں گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں کی بات کر رہا ہوں, اور نیشنل اسمبلی کے پوائنٹ آف ویو سے جہاں ہم جو آپ کے لیے خدمت کر سکتے ہیں ہم حاضر ہیں. ہم چاہتے ہیں, یہ عہدے بڑے وقتی ہوتے ہیں, یہ جو دل کو لگا لیتے ہیں وہ بڑے تکلیف میں ہوتے ہیں. یہ میں دل کو لگانے والا نہیں, مگر جو ہم آپ کی خدمت کر سکتے ہیں تو کم از کم آپ سے جب ملاقات ہوگی تو آپ یہ تو کہیں گے کہ تم نے کوئی اچھا کام کیا. تو ہم مل کے کلیکٹیولی, میں ایشور کرتا ہوں آپ کو کہ نیشنل اسمبلی کا ہر ممبر جو کہ چاہے ٹریجری سے ہو, اپوزیشن سے ہو, اس کی میں گارنٹی لیتا ہوں کہ جہاں اوورسیز پاکستانی کے ایشو کی بات آئے گی, وی ول آل بی یونائٹیڈ ٹو سپورٹ یو. پاکستان زندہ باد.